جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ، اور سلسلہ ہے اسلامک ٹاک کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی. روزانہ کی طرح ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. سب سے پہلے میں ان کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفتی صاحب، بہت بہت وبرکاتہ. شکریہ تشریف لائے. بہت شکریہ. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب شکیل مدنی صاحب. جس طرح کہ ہم نے پروگرام کی ابتدا میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ خاص طور پہ یہ جو آخری عشرہ ہے، اب اس کی طاق راتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، بہت اہم ہیں. اور آج 28 رمضان المبارک کے حوالے سے آج کی شب جو ہے وہ 29ویں شب ہے، جو کہ آخری عشرے کی اس آخری طاق رات میں شمار ہوتی ہے. چونکہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا. اسی والے سے ہم مفتی صاحب سے جاننا چاہیں گے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ ہمارے یہاں زیادہ تر 27ویں شب کو جو ہے نا بڑے عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن 29ویں شب اور پھر شب جائزہ اس پہ ہم اتنی توجہ نہیں دیتے. کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. التی یفرق فیہا کل امر حکیم. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک کا یہ 28واں روزہ، اور انشاءاللہ 29ویں شب انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس شب کو تلاش کرنے میں ضرور کامیاب فرمائے گا. آمین آمین. سب سے پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے، یہ 5 رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام پر اپنا خصوصیت کے ساتھ کرم فرمایا. جہاں تک تعلق 27ویں شب ہے تو یہ تو معروف ہے. 27ویں شب، شب قدر جسے ہم کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کرنے پر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان 5 راتوں میں 27ویں شب کو حاصل کرنے میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 راتوں کی الگ الگ خصوصیات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان 5 راتوں میں ہو سکے تو خوب اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرو، اور ہو سکے تو اپنے بستروں کو سائڈ کر کے رکھ دیا جائے، آرام اٹھا کر رکھ دیا جائے، اور اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حالت قیام میں گزارو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات تمہیں روحانیت نصیب ہو جائے، تمہیں یکسوئی حاصل ہو جائے، تمہارا دل خوف خدا سے لرز اٹھے اور اپنے اعمال پر پشیمانی حاصل ہو جائے، سمجھ لو کہ وہی تمہارے لیے شب قدر ہے. واہ. جس میں تمہیں روحانیت نصیب ہو جائے. اب یہ 5 راتیں ہیں، اور انسان کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے کہ انسان کس ذوق کے ساتھ اور کس وجدانی کیفیت کے ساتھ ان راتوں میں للہیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے جو اللہ سے فریاد کرتا ہے، امیدیں لگاتا ہے بخشش کی، اور وہ مناجاتیں کرتا ہے، اگر اس کو واقعی اس کا دل یاد الہی میں لگے اور اس کو بہت زیادہ اس میں مسرت حاصل ہو، تو سمجھ لیجئے کہ وہی اس کے لیے شب قدر ہے. اب جہاں تک تعلق ہے ہم دنیا داروں کا کہ ہم 27ویں شب کو جو اہمیت دیتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب اس کی سب سے بڑی جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ اس شب جگہ جگہ پر مساجدوں میں، خانقاہوں میں ختم شریف کی محافلیں منعقد کی جاتی ہیں. یعنی یکم رمضان سے لے کر 27ویں شب کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اس میں پورا قرآن مجید فرقان حمید بحالت نواز بحالت تراویح کے اندر ختم کیا جاتا ہے. اور ہر ایک بچہ، ہر ایک شخص جانتا ہے کہ آج 27ویں شب ہے، اور اسی شب میں قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک دیگر کتب کا جو تعلق ہے، جیسے انجیل شریف ہے، توریت شریف ہے، زبور شریف ہے، تو ان تمام کتب کا بھی جو نزول ہوا ہے، انجیل شریف 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، توریت شریف 16 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور زبور شریف جو ہے اس کے متعلق فرمایا 18 رمضان کو نازل ہوئی. اور ایک اور علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ 24ویں رمضان کو قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا. اور دیگر مصاحف شریف جو مصحف ابراہیمی ہے،
اس کا بھی نزول اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ اچھا مفتی صاحب، کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے پورے کے پورا یہ لوح محفوظ میں آسمان دنیا پہ پہلے آ گیا، اور یہ اسی ہم نزول کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد وقتاً فوقتاً مختلف آیات اور صورتوں کی صورت میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچتا گیا، جو کہ 23 سال کا عرصہ ہے، لیکن آسمان دنیا پہ آنے کا جو فاصلہ ہے وہ ایک رات میں آیا، اور وہ لوح محفوظ میں رکھ کر آسمان دنیا پر رکھ دیا گیا۔ کیا فرمائیں گے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا غار حرا میں، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات جب یہ نازل فرما دی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی ہے، اور اللہ نے سورہ علق کی ابتدائی آیتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، اس کے بعد علماء مفسرین فرماتے ہیں کچھ وقت گزرا کہ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہونے میں رک گیا تھا، رکاوٹ ہوئی۔ جی بالکل۔ اس کے بعد دیگر عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اضطراب کا بھی شکار تھے، اور پھر وہ یا ایھا المدثر والی زمیلونی عائشہ مجھے خدیجہ پاک سے کہ مجھے کمبل اڑاؤ، چادر اڑاؤ، آپ کا نزول وحی کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک تھر تھرا رہا تھا، جس کی وجہ سے اماں پاک فرماتی ہیں کہ وہ نزول وحی کا جو سسٹم تھا نا، اس کی جو کیفیات تھی وہ حضور کے جسم اثر سے ظاہر ہو رہی، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید شاہد اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن مجید فرقان حمید کو اگر پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ہو جاتا خوف کے مارے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انور ہے، دل اطہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل انور پر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید جیسے سورۃ ضحیٰ کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں نے کہا کہ شاید کر آپ کا راہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، کہ وہی کا سلسلہ جو وہ تو پھر ہاں سورۃ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم نے تمہیں یتیم پایا تو تمہیں جگہ دی، اور پھر اپنی محبت میں تمہیں اپنی راہ دی، جب محبت میں گم پایا، اور پھر جب تمہیں ضرورت مند پایا تو تمہیں غنی کر دیا، اور پورا وہ جو آیات ہیں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے، کیا آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور اس پر ائمہ مفسرین نے بڑا پیارا جملہ کسا ہے، فرمایا ابو بکر صدیق نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا آپ کو اللہ تمہارا رب اتنا دے گا اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں، یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ دنیا کی زندگی میں راضی ہوں گے، یا میدان محشر میں راضی ہوں گے، یا جنت میں راضی ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر میرے راضی ہونے کی جو انتہا ہے وہ یہ ہے کہ میں جس کو جو مجھ سے دنیا میں محبت رکھتا ہے اور جس سے میں دنیا میں محبت رکھتا ہوں، جب تک میں اپنے ایک ایک امتی کو بخشوا کر جنت میں نہ لے جاؤں اس وقت تک میں راضی۔ سبحان اللہ، یہ کتنی خوش قسمتی ہے سرکار کی سند ہے ہمارے لیے۔ ماشاءاللہ، ہم جس امت سے تعلق رکھتے ہیں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو ہماری پہچان بھی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے دوسری امتوں سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہم سب کو ہماری شفاعت کریں گے، اور پھر جب تک کہ ہم سب کو بخشوا نہیں لیتے اس وقت تک راضی نہیں۔ ماشاءاللہ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، مسلمان ہونا ہی ناظرین بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے اعمال بہتر کر لیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، پھر تو کیا کہنے۔ حضور نے فرمایا کہ جب میری امت کے اعمال بد میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں، میں غمگین ہو جاتا ہوں، اور جب فرشتے میری امت کے اعمال حسنہ جب مجھ پر پیش کرتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، سبحان میں مسرت پاتا ہوں، سبحان اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، مولا میری یہ امت ان کے اعمال صالحہ ہے، اور اسی اعمال کے تحت اللہ سرکار فرماتے ہیں میں ان کو جنت میں لے کر جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری خود سے نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔